الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم۔ نہایت ہی قابل قدر مسلمان بھائیوں، بزرگوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کا آخری حصہ اور 144 کا پہلا حصہ تلاوت کیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ان آیات کا صحیح مطلب سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں دین اسلام کی سمجھ اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آیت میں نے 143 نمبر کی آیت پڑھی، آخری حصہ، اس کے پہلے حصے میں اللہ رب العالمین نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کی تبدیلی کا مقصد بتایا کہ ہم نے قبلے کو بدلنے کا حکم کیوں دیا۔ تو نبی اس کا بتایا کہ نبی برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرنے والے جو لوگ تھے، ان میں سے کھرا کون ہے اور کھوٹا کون ہے اس کو جانچنے کے لیے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین تو جانتے ہی، لیکن اس کا لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کرنے کے لیے فرمایا ہم نے ان کا ظاہر کر رہے ہیں کہ کون صحیح طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون صرف دعویٰ ہی کرتا ہے، ان کو ظاہر کرنے کے لیے۔ اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے، یعنی اس حصے میں آخری حصہ جو ہے کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی۔ اب آیا ان کی جو نماز بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، پھر بیت اللہ شریف کی طرف حکم آ گیا، تو اب ان کی نمازیں، اس کا کیا حکم ہے؟ آیا وہ نمازیں ٹھیک تھی، غلط تھی، اس پہ ان کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نہیں ملے گا، کیا پوزیشن ہے اس کی نماز کی؟ تو تفسیر عثمانی میں ہے کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحویل قبلہ کے بعد یہودی یہ کہنے لگے کہ اگر خانہ کعبہ بیت اللہ شریف یہ اصلی قبلہ ہے تو بیت المقدس کی طرف اتنا عرصہ جو تم نے نمازیں پڑھی وہ ضائع ہوئی۔ تو انہوں نے مسلمانوں سے کہنے لگے تمہاری نماز ہی گئی، ایک دفعہ اس طرف قبلے میں نماز پڑھتے گئے تو پھر ادھر حکم ہو گیا، تو لہٰذا تمہاری نماز ہی گئی۔ ابھی تفسیر مظہری میں اس میں ایک واقعہ بھی لکھا ہے، حی بن اخطب جو تھا یہ یہودیوں کا سردار تھا، بڑا تھا، اور اس کے ساتھ دوسرے جو یہودی تھے انہوں نے مسلمانوں سے آ کر کہنے لگے، مسلمانوں سے کہا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے جو تم نے نمازیں پڑھی تھی، کہنے لگے یہ ہدایت تھی یا گمراہی تھی؟ کیونکہ اس سے پہلے آیت میں آیا نا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ پہلے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم تھا تو اس میں ہدایت تھی، اب بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا، اس میں ہدایت ہے۔ تو اب آپ بتاؤ کہ کون سی ہدایت اس میں پائی جاتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ بیت المقدس کی طرف جو تم نے نمازیں پڑھی یہ ہدایت تھی یا گمراہی تھی؟ اگر اس میں ہدایت تھی تو پھر آپ نے ہدایت چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف منہ کیوں کیا؟ تو یہ تو روگردانی ہوگی اللہ کے حکم سے، منہ پھیرنا ہو گیا۔ اور اگر وہ گمراہی تھی بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنا، تو پھر آپ نے گمراہی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی عبادت کی۔ تو مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا، مسلمانوں نے کہا کہ ہدایت وہی ہے، ہدایت وہی ہے جس کا اللہ حکم دے، اور جس بات کا اللہ حکم دے اس بات کی اتباع کرنا، اس بات کو ماننا، اس کے مطابق زندگی گزارنا، اسی میں ہدایت ہے۔
اور جس بات سے رب العالمین منع کر دے، روک دے، تو رک جانا تھا، تو اس میں ہدایت ہے۔ تو اس کے اوپر پھر مسلمانوں نے، انہوں نے یہ بھی تحویل قبلہ جو ہوا تھا بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کا، تو اس دوران یعنی مدینہ منورہ میں بنو نجار قبیلے کا سردار جو تھا یہ اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس دوران فوت ہو گئے تھے، اور پھر فرمایا، اور اسی طرح حضرت برا بن معرور بنو سلمہ کے یہ سردار تھے، یہ بھی فوت ہو گئے تھے، اور اسی طرح بہت سے دوسرے مسلمان فوت ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا اب بتاؤ، مسلمانوں سے پھر یہ کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے لوگ فوت ہو گئے، انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، تو ان کی نمازوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا ان کی نمازیں، اس کے اوپر ان کو اجر ملے گا یا نہیں ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پھر تفسیر مظہری میں ہے کہ اب جب ان لوگوں سے یہ باتیں یہ کرنے لگے تو ظاہر ہے یار اپنی رشتہ دار فیملی کے لوگ تو پریشان ہو جاتے ہیں، تو یہ ان کے فیملی کے ممبر پریشان ہوئے، جناب نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئے، اور جناب نبی کریم علیہ السلام سے عرض کرنے لگے آپ نے تو ہمیں قبلہ ابراہیمی کی طرف نماز میں رخ کرنے کا حکم دے دیا، اور ہم نے تو رخ کر دیا، لیکن جو لوگ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ کر گئے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کو اس کے اوپر اجر ملے گا، ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما کان اللہ، کیا فرمایا؟ ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ اللہ رب العالمین ضائع نہیں کرے گا تمہارے ایمان کو۔ اب یہاں پر اس آیت میں ایمان، لفظ ایمان ہے، اب اس ایمان کے دو معنی کیے مفسرین نے۔ ایک ایمان کا معنی اور اصل جو معنی ہے ایمان، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو اس سے کیا مراد؟ فرمایا کہ اس وقت جب اللہ رب العالمین نے ان کو حکم دیا کہ بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تو اب جب نماز کا حکم دیا تو بعض بیوقوف لوگوں نے کہا یہ لوگ تو بے دین ہو گئے، انہوں نے اپنے قبلے کو چھوڑ دیا، ان کا ایمان چلا گیا۔ تو رب العالمین نے فرمایا ما کانا، کہ اللہ رب العالمین ما کان اللہ لیضیع ایمانکم، کہ بیت اللہ شریف کی طرف حکم دے کر اللہ نے تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کیا، ایک معنی۔ دوسرا معنی یہاں پر فرمایا ایمان حکم جو ہے اس کا صلاۃ ہے، نماز ہے، کہ جس طرح یہ یہودیوں نے آ کے پوچھا مسلمانوں کا کہ تمہاری نمازوں کا کیا ہوا، تو جب یہ پوچھا تو رب العالمین نے فرمایا ما کان اللہ، اللہ تعالیٰ نہیں ہے لیضیع ایمانکم، کہ تمہاری نمازوں کو ضائع کرے، یعنی جو نمازیں تم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہیں ان سب کے اوپر رب العالمین تمہیں کیا ہے؟ اجر عطا فرمائے گا، وہ ضائع نہیں کی بلکہ وہ ثواب اور اجر اس میں بھی آپ کو ملے گا۔ جو فرمایا کہ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ لرؤوف، رؤوف ہے، مہربان ہے، کیا ہے؟ رحیم، رحمت والا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رؤوف اور رحیم دونوں ہم معنی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، رحمت والا ہے، شفقت والا ہے، کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے جو عمل بھی تم کرو گے رب العالمین اس عمل کو ضائع نہیں کرتا، بلکہ اس کے اوپر کیا ہے؟ تمہیں اجر اور ثواب ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یہ دونوں ہم معنی ہیں، لیکن رؤوف جو ہے اس کے اندر رحمت کا صیغہ جو مبالغہ ہے اس میں زیادہ پائی جاتی ہے بنسبت رحیم کے، یعنی بہت زیادہ رحمت والا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم بے شک ہم دیکھتے ہیں بار بار اٹھنا تیرا منہ کا آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سو البتہ پھیریں گے ہم تجھ کو جس کی طرف تو راضی ہے، اس قبلے کی طرف ہم تمہارا رخ کر دیں گے جس کی طرف تم کیا ہے؟ راضی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، کیا ہے؟ آپ کی خواہش تھی، چاہت تھی، وش تھی کہ بیت اللہ شریف کو آپ کا قبلہ بنا دیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اس وقت، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ بھی قبلہ تھا۔ اور دوسری بات مفسرین لکھتے ہیں کہ اہل عرب جو لوگ تھے ان کے دلوں میں بیت اللہ شریف کی عزت، احترام بہت زیادہ تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وجہ سے امید لگائی کہ بیت اللہ شریف کو یہ ہمارا قبلہ بنا دے، اس لیے کہ عرب لوگوں کے دلوں میں اس کا احترام ہے،
تو ہو سکتا ہے عرب کے لوگ جو ہیں یہ زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو جائیں، زیادہ سے زیادہ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اور اہل کتاب کے بارے میں جب بیت اللہ مدینہ منورہ میں آئے تھے تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے یہاں پر یہ بات بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کی چاہت کی کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ یہودی ہیں تو یہ اسلام میں آ جائیں، اسلام کو قبول کر لیں، ان کے قبلے کی طرف ہم منہ کریں گے۔ لیکن جب ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، جس طرح اللہ تعالیٰ بھی خود فرماتے ہیں کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا آپ امیدیں لگائے ہوئے ان سے کہ یہ آپ کے اوپر ایمان لائیں گے؟ اور پھر فرمایا ولن ترضی عنک الیہود، کہ آپ سے یہودی اور نصارہ جو ہیں کیا یہ راضی نہیں ہوں گے، حتیٰ تتبع ملتہم، یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی کیا ہے اتباع کر لیں اور پیروی کر لیں، اس وقت تک تو یہ آپ سے ایمان نہیں لاتے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ایمان سے کیا ہو گئے نا امید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امید بھی لگ گئی تھی کہ ہمارا قبلہ جو ہے یہ بدل دیا جائے گا، ہمارا قبلہ کیا ہو جائے گا بدل دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو اسحاق اس سے نبوت اور قیادت اور سیادت جو تھی امت کی اور انسانیت کی منتقل ہو گئی تھی کس کی طرف؟ بنو اسماعیل کی طرف، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کی طرف، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے۔ تو اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امید لگی کہ یہ جب سارا نظام بدل دیا گیا تو جو قبلے والا منظر ہے تو یہ قبلہ بھی جو ہے ہمارا بدل دیا جائے گا اور بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ بنا لیا جائے گا۔ اس لیے جناب نبی کریم علیہ السلام اکثر کیا ہے بار بار اس طرح آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی آ جائے اور بیت اللہ شریف کو ہمارا قبلہ بنا دیا جائے۔ تفسیر انوار البیان میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے تو جب سلام پھیر لیا کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ مبارک آسمان کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے، آسمان کی طرف اٹھا لیا کرتے تھے کہ کعبہ شریف کو آپ کے لیے کیا بنا دیا جائے قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ اسی طرح علامہ واجدی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اس آیت کے شان نزول کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب لکھا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ جبرائیل میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہود کے قبلے سے مجھے ہٹا کر میرے لیے کوئی دوسرا قبلہ مقرر کر دیا جائے، اور دل میں آپ کی خواہش کیا تھی کہ بیت اللہ شریف کو میرے لیے قبلہ بنا دیا جائے۔ اور جبرائیل علیہ السلام سے جب آپ نے عرض کیا تو جبرائیل علیہ السلام نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں بھی آپ کی طرح ہوں اور کسی چیز کے اوپر جس طرح آپ کا اختیار نہیں ہے میرا بھی اس طرح کوئی اختیار نہیں ہے، ہاں اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیے اور رب العالمین سے مانگیے، اللہ رب العالمین ضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے اور آپ کا جو قبلہ ہے قبلہ ابراہیمی جو ہے اس کو اللہ رب العالمین کیا ہے مقرر فرما دیں گے۔ تو اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام اوپر چلے گئے۔ اب جبرائیل علیہ السلام جب چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اب اس امید میں ہیں کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام خدا کے پاس گئے ہیں، قبلے کی تبدیلی کا حکم لے کر آئیں گے، قبلے کی تبدیلی کا حکم لے کر آئیں گے، اور جس جو قبلہ جس کی خواہش آپ کر رہے ہیں یعنی بیت اللہ شریف کو قبلہ بنا دیا جائے تو وہ حکم کیا ہے آ جائے گا۔ تو پھر اسی کو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، بات دیکھ رہے ہیں آپ جو بار بار آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھتے ہیں، نگاہیں اٹھا کر دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے وعدہ کر دیا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا فلنولینک قبلۃ ترضیٰ، ہم ضرور آپ کی خواہش کے مطابق ہم آپ کو پھیریں گے اس قبلے کی طرف ترضیٰ جس کو آپ چاہتے ہیں یا جس کی آپ خواہش کرتے ہیں، وش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور وعدہ اگلی آیت میں جو بیان کیا گیا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وعدے کو پورا کیا ہے اور ان کی خواہش کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا ہے۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار آسمان کی طرف کیا ہے نگاہیں اٹھانے کا ذکر جو ہے اس کو کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو سنا